الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن ونشهد أن محمدا ونشهد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
الناس وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إننا في بحر هم مغرق نزيتي سهل لنا أشكالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. غنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما. امدادکم امدادکم البحر غم آزادکم در دین و دنیا شادکم حضرت غوث اعظم یا شیخ عبدالقادر دستگیر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ بڑی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. میرا خالق کا سفر دو میں فقیر ہوں تمہارا. ایڑے پڑھ سکتے ہو پڑھو مل کے پڑھو. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. میرا خالق کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا. جوئی کو میری پر دو جوئی کو میری پر دو ورنہ کہے گی دنیا. جولی کو میری پر دو ورنہ کہے گی دنیا. ایسے سخی کا منگتا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. اور مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ. مولا علی کا صدقہ گنجے
سب کا دنیا میں کوئی نہ کوئی آسرا ہے، سب کا دنیا میں کوئی نہ کوئی آسرا ہے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، سرکار کو سے اعظم نظر کرم خدا را، اور دامن پسار در پہ لاکھوں ولی کھڑے ہیں، غوث پاک دا وہ در اتھے میرے ورگے دے کھلوتے نے، بلکہ اتھے تے اللہ دے ولی بھی کھلوتے، دامن پسار در پہ لاکھوں ولی کھڑے ہیں، او دارت تیرے در پہ، او دارت تیرے در پہ کونین کا گزارا، سرکار کو سے اعظم نظر کرم خدا را، سرکار کو سے اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، اللہ جل جلالہ واتم نوالہ وآزم شانہ دی حمد و ثنا و بعد، اس رب کائنات، رب ذوالجلال، رب کائنات، خالق کائنات، خالق عز و سما دی حمد و ثنا و بعد، اس مالک کائنات دی حمد و ثنا جیڑا سارے جہان دا خالق بھی ہے تے مالک بھی ہے، جدے قبضہ قدرت اندر ساڑے سارے دی جانے، او مالک کائنات بھی ہے، خالق کائنات بھی ہے، او مالک تے رازق تے خالق ہے، کیونکہ او رازق کائنات بھی ہے، او دی شان ہے کہ او پتھر دے اندر کیڑے نہ بھی رزق دے والا ہے، او رب کائنات جدی شان ہے پوری کائنات اندر ایک درخت اندر ایک پتے، اس درخت ایک چھوٹے کے پتے دی جڑی حرکت ہے نا، وہ حرکت بھی وہ دے اس رب دے عزت دے حکم تو بغیر نہیں ہو سکتی، اس کائنات دی ہم تو اس خالق کائنات دی ہم تو ثنا و بعد درود شریف نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم شاہ بنی آدم امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الانبیاء سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ دے بارگاہ دے بیکس بنا دے اندر حدیعتاً عقیدتاً نظرانتاً تحفتاً درود و سلام کا نظرانہ پیش کرن تو بعد آپ دے وسیلہ جلیلہ جمیع انبیاء کرام، آپ دے اصحاب رسول، ازواج رسول، اولاد رسول، آل رسول، اجداد رسول، اہل بیت رسول، میرے آقا دی ہر نسبت تے بے حد رات درود و سلام۔ ماہ ربیع الثانی
دائی پہلا جمعہ مبارک ہے پچھلا مہینہ جڑا گزرے آئے ربیع الاول شریف دا وہ مہینہ نبیاں دے سردار دا مہینہ سے اور اے جڑا مہینہ ہے اے مہینہ ولیاں دے سردار دا مہینہ ہے۔ اللہ پاک دا جتنا بھی شکر خدا احسان بنی ہے کم میں اس مالک نے زندگی میں دوبارہ سانو اپنے گھر اندر بلایا اور اپنے پیارے کا ذکر کرنے کی سنت کی توفیق بخشی۔ میں دعا کرنا رب تعالیٰ میں حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، مینوں تانوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور لا علمی اندر اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے میرا خالق کو درگزر فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں بلا تمہید و تخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا قرآن پاک کی سورہ مبارکہ جن میں موضوع سخن بنایا ہے ایک وہ صورت ہے جدیاں بڑیاں شاناں ہیں، ایک وہ صورت ہے جن بڑی عظمت تو برکت والی صورت ہے۔ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے بڑا پریشان سا، میں بڑا پریشان سا کہ انہاں دا کی بنے گا۔ فرماتے ہیں جس ویلے سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی نا تے میری وہ ساری پریشانی دور ہو گئی۔ یہ وہ برکتاں تے عظمتاں والی صورت ہے، یہ وہ شاناں والی صورت ہے، یہ وہ کمال والی صورت ہے جڑی رب نے اپنے محبوب تے دو مرتبہ نازل فرمائی۔ اتنی شان والی صورت ہے۔ اس صورت دے بے شمار نام ہیں، تقریباً رضاوی شریف نے لکھے نے اور مفسرین کرام نے 15 کے قریب کے نام ہیں، جنہاں وچوں کچھ نام میں بیان کرنا، جس طرح یہ نام سورۃ فاتحہ کا سارے کو پتہ ہے، یہ ایک نام ہے فاتحۃ الکتاب، کتاب شروع کرنا ہے۔ یہ ایک نام ہے سورۃ کافیہ، یہ مطلب یہ ہر کام واسطے کافی۔ یہ ایک نام ہے سورۃ شافیہ، یہ مطلب ہے کہ یہ سورت ہر بیماری کی شفا واسطے۔ یہ ایک نام ہے سورۃ الکنز، یہ کنز کا معنی ہوتا ہے خزانہ، یہ مطلب ظاہر ہے کہ یہ سورت خزانے والی ہے۔ آپ کو سبحان اللہ، یہ سورت خزانے والی ہے۔ سورۃ الکنز، شافیہ، وافیہ، سورت سجدہ، سورت رکوع، بے شمار نام ان نامات تو ظاہر ہے کہ انہاں دا مطلب ایک دا نام ہے سورۃ تعلیم المسئلہ، تعلیم مسئلہ، اے مسئلے دی تعلیم دین والی صورت۔ میں پریشان ہو گیا کہ سورت کنز نام ہے، کنز خزانہ، خزانے کو کہیں دے ایدہ نام ظاہر ہے۔ وافیہ، شافیہ، ایدہ دے نام ایدہ دے مطلب تو ظاہر نہیں۔ یہ تعلیم مسئلہ کا کی مطلب ہے، ایدہ کی مسئلہ ہے، یہ کیڑا مسئلہ ہے جنہاں رب اپنے بندیاں کو سمجھانا چاہتا۔ کتابہ بنیا، مفسرین کرام پڑھیا تو منوں دا جواب مل گیا۔ اللہ کریم اپنے بندے جو مسئلہ بیان سکھانا چاہتا ہے، تعلیم دینا چاہتا ہے، یہ بھی جس پہ لے کسی دے گھر کوئی فقیر آوے، جس پہ لے کسی دے گھر کوئی فقیر آوے، تے او دے کول جاوے، 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 تے او دے ک
آ کے دروازہ کھٹکھٹائے کبھی اللہ تھوڑی لمبی زندگی کرے، اللہ تھوڑے مال جال عزت آبرو اندر برکت پائے، اللہ تھوڑی اولاد جیوے، انج دیاں دعاواں دیوے، تسی اندر یار دعاواں بڑیاں چنگیاں ہیں انہوں کو دیو۔ اگر یہ دے اپوزٹ کرے، یہ دے برعکس کرے، آگے دروازہ کھٹکھٹائے کبھی شالا تسی مر جاؤ، تھوڑا مال ڈنگر مر جائے، کیا تسی ان خیرات دیو گے؟ جواب دیو نہیں، بلکہ تو کہ تسی مارن بجو گے۔ ایک تو مسئلہ اے ظاہر ہویا، پتہ ہے لگا جدو کسی کو کوئی چیز منگنی ہو لے نا، کسی کو کوئی چیز لینی ہو لے، پھر او دی تعریف کرنی ہے۔ خالق مخلوق کو منگن واسطے اتنا اہتمام کرنا پہتا ہے، او دی تعریف کرنی پہتی ہے، او دا جڑا بھی او دی تعریف کر کے پھر او منگن واسطے اتنا اہتمام کرنا پہتا ہے۔ یہ مخلوق کو منگن واسطے اتنا اہتمام ہے کہ کیا ساری مخلوق دے خالق کرو منگن واسطے کوئی اہتمام نہیں؟ سوال ہے کہ مخلوق کو منگنا ہوئے اتنا اہتمام، لیکن جو تو مخلوق دے خالق کو منگنا ہوئے پھر کتنا اہتمام کرنا پڑے گا؟ اے وہ تعلیم مسئلہ ہے کہ جو تو خالق کو منگنا ہے پھر کیویں منگنا ہے؟ آؤ میں مسئلہ کیویں منگنا ہے؟ آؤ مسلمان بھائیوں توجہ فرمانے لانا، جس وقت کسی بندے کو کسی کو کوئی چیز منگنی ہو گئی ان کی تعریف کرنی پہنی ہے، ایک مخلوق کا یہ طریقہ ہے کہ دو خالق کو منگنائے ہوئے وہ تو تعریف کرنی پہنی ہے، وہ تو کی تعریف رب نے آپ سکھائی فرمایا بتاتا ہے الحمدللہ رب مدد بھی تیرے کو منگنے جدو یہ ساری تعریفاں کرنی ہوں سوال منگنا کی رب کو کسی کو کچھ منگنا ہو تو دی تعریف کرنی پہنی رب دی تعریف کر کے اور مالک یوم الدین کہہ کے سب کچھ کہہ کے ہوں رب کو منگنا کی ایدہ جواب بھی رب نے کہہ دیتا فرمایا اہدنا الصراط المستقیم فرمایا بندیا اے منگنا اپنے حالت کرو یا اللہ سانو سیدھے رستے تے پا دے یا اللہ سانو سیدھے راہ تے پا دے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین
انعام یافتہ لوگ ہیں. میں دی تفسیر کراں تسی کہو کہ اس سنی نے اپنے مسلک وال گل ہے کو ہور مولوی ایدی تفسیر کرے لوگا کہو کہ اپنے مسلک وال گل لے گئے. میرا خیال ہے اسی ایدی تفسیر مولویاں کو کراتے ہیں. اسی ایدی تفسیر مولویاں کو کراتے نہیں. قرآن آیا رب کرن والا تسی رب کو کروا دے. یا رب العالمین تو خالق کائنات ہے، تو مالک کائنات ہے، تو خالق ارض و سماء رب العالمین. تو قرآن کو نازل فرمان والا، تو قرآن کو بھیجن والا مولا کریم اس انعام علیہم کی تفسیر تو فرما دے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہاں کے تیرا انعام ہوا ہے. اور میرا رب کی فرماتا ہے انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء فرقہ وریہ بننا بنو اپنے گھر قرآن کھولو. پنجواں سپارہ ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. فرمایا انہاں دا ساتھ انہاں دی سنگت بڑی چنگی ہے. یہ چار یہ اللہ دے انعام یافتہ لوگ نے. قرآن پڑھ کے ایک پاس سے ہر بندے کو قرآن دے مطابق لے آؤ. ویکھو کیڑا ایک قرآن دے مطابق آتا ہے. جیڑا قرآن دے مطابق آلے سمجھ لے وہ کا عقیدہ سچا ہے. قرآن پڑھو اور پتہ لگے گا. من النبیین نبیوں بھی مننے، صدیقوں بھی مننے، شہیدوں بھی مننے، صالحین بھی مننے، اولیاء اللہ کا بھی غلام ہوئے. قرآن پڑھ ایک پاس سے سارے قرآن کو لے گیا. کوئی نبیوں کا منکر، کوئی صدیقوں کا منکر، کوئی شہیدوں کا منکر، کوئی شہداء احد کے بدر کے حنین کا منکر، کوئی شہداء کربلا کا منکر، اولیاء کے سارے منکر. ایک اہل سنت و جماعت ہے جڑا نبیوں بھی منتا ہے، صدیقوں بھی منتا ہے، شہیدوں بھی منتا ہے، صالحین بھی منتا ہے. ساڈا عقیدہ کوئی کڑیا ہوا عقیدہ نہیں. ساڈا عقیدہ کوئی یہود و نصارا دے امام علی بنیا. ساڈا عقیدہ کوئی ملکہ وکٹوریہ نوں ایپلیکیشن دے کے نہیں بنیا. ساڈا عقیدہ وہ ہے جڑا اللہ دا قرآن ہے، مصطفیٰ دا فرمان. ساڈا عقیدہ اللہ دا قرآن ہے، میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے. اور مسلمان بھائیو فرمایا نبیوں بھی منتا ہوئے، والصدیقین صدیقوں بھی منتا ہوئے، والشہداء شہیدوں بھی منتا ہوئے، والصالحین ولیاں کا بھی غلام ہوئے، ولیاں بھی منن والے ہوئے، سارے ولیاں منن والا ہوئے. وحسن اولئک رفیقا. انہاں دا ساتھ بڑا ہی چنگا ہے. انہاں دا ساتھ ہے بڑا ہی چنگا ہے. ذرا انہاں دا ساتھ ہے تھوڑا جہا ہولی بولو. انہاں دا ساتھ ہے بڑا ہی چنگا ہے. چونکہ اج بات میں غوث پاک کی کرنی، ولیاں دی کرنی ہے، اس وجہ تو میں ولیاں دی ہی گل تو شروع کرنا. انہاں دا ساتھ بڑا ہی چنگا ہے. انہاں دا ساتھ اتنا چنگا ہے، اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے کہ اگر کسی کتے نوں انہاں دا ساتھ مل جائے نا
ادا بھی بیڑا پار ہو جائے. آؤ پڑھو قرآن سورۃ الکہف. او اللہ دے ولی جڑے جاندے نے بے خدا انہاں دے مگر مدد جاندا ہے پیا, خدا مگر جاندا ہے پیا. اللہ دے ولیاں نے ٹیما پانیاں وٹے مارے, انہاں کہ پیچھے ہو جا, تو بھوکے تو بھوکے گا تے بادشاہ کو پتہ لگ جائے گا. پیچھے ہو جا, کتے نے تمہارے حال طرف دی مار کے دس کی مولا. فلاں علاقے چ چلا جا, اوتھے اللہ دے ولی رہندے نے, تیری توبہ ہو سکتی ہے. آؤ مسلمان بھائیو بندہ چلے آئے, چلتا چلتا کل نفس ذائقۃ الموت, رستے جو موت آ گئی فنا بے صدرے. حدیث شریف ہے کہ انہیں نے اپنا سینہ پھیریا سی اس بستی میں, فنا بے صدرے, صدرے سینے میں کہنے, انہیں اپنا رخ پھیریا تو موت آ گئی. جنت کے فرشتے بھی آ گئے, دوزخ کے فرشتے بھی آ گئے. انہیں آ کے اسی لے کے جانا ہے, یہ 100 بندیاں دا قاتل ہے. انہیں آ کے ہوئے گا 100 بندیاں دا قاتل, پر اللہ دے ولیاں والے جو لگیا رب دی بارگاہ وچ فیصلہ چلا گیا. فرمایا زمین ناپ لو, اگر یہ ولیاں والے زیادہ رستہ طے کر چکے ہیں تے جنت والے والے لے جاؤ, اگر تھوڑا رستہ طے کیتا سی تے دوزخ والے تسی لے جاؤ. انہاں رستہ نے تھوڑا طے کیتا سی, لیکن رب نے زمین کو حکم دیتا, زمین تو سمٹ جا تاکہ ولیاں والا رستہ زیادہ ہو جائے اور پیچھے جڑائے وہ تھوڑا رستہ طے ہو جائے. اس لیے زمین سکڑ گئی, سمٹ گئی, جنت والے لے گئے. میں عرض کی تھی یا رب العالمین, تو خالق کائنات ہے, تو مالک کائنات ہے, تیرے کون پوچھنے والا ہے؟ تو آپ ہی کہہ دیتا جنتی ہے, یہ سارا اہتمام کیوں ہے؟ فرمایا میں دسنا چاہنا میرے ولیاں دی شان کی ہے, اے میرے ولیاں دی شان کی ہے, میں دسنا چاہنا ہوں. آؤ مسلمان بھائیو, کہ میں یہ نہ کردا پاکستان دے مولویاں رولا پا رہے کہ ولیاں دا جان واسطے کوئی پیدا نہیں ہویا, یہ رب دی مرضی سی, رب نے بخش دیتا, رب نے بخش دیتا, یہ ولیاں والے آیا ہے, کہاں پیدا ہویا ہے. آؤ مسلمان بھائیو, چونکہ میں بات غوث العالمین غوث ثقلین جنوں اس کے دوست اس غوث العالمین کی بات کرنا چاہتا ہے جنہوں شیخ عبد القادر جیلانی لاندے. کائنات کے اندر قیامت تک جتنے اللہ کے ولی ہوں گے وہ سارے حضور غوث پاک دے مرید ہوں گے. ولایت کے تاجدار حضور غوث پاک دی شان ہے. میں کہہ سکتا ہے کہ پچھلا مہینہ وہ سی جڑا نبیاں دے سلطان دا سی, ہن مہینہ ہوے جڑا ولیاں دے تاجدار دا ہے. یہ ولیاں دے سلطان دا مہینہ ہے تے حضور غوث العالمین محبوب سبحانی قندیل نورانی حضرت امام ربانی حضور شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی, آپ نے جڑے ماں والو حسینی سید ہے, باپ والو حسنی سید, حسنی حسینی سید. حضور غوث پاک کو نے جڑے مادر ذات بنی پیدا ہوتے بنی, آپ کو نے جنہاں کا سارا گھرانہ بنی, بلکہ کتابہ جانتا ہے آپ کی پھوپھی جان سن اس وقت اس علاقے میں قید سالی پہ گئی. جس ویلے قید سالی پہ گئی نا, بارش نہ ہو گئی, لوگ اپنی پھوپھی جان کو لاگے کہ حضور اماں جی دعا کرو بارش ہو رہے. فرمایا اچھا, آپ نے دعا کی تھی, دعا کر کے جھاڑو پھڑ کے نا اپنے سین میں پھیرنا شروع کر دیتا. جھاڑو پھیر کے آنیا نے, یا اللہ جھاڑو میں پھیر دیتا ہے, انہوں چھڑکاؤ تو لا دے. جھاڑو میں پھیر دیتا ہے, انہوں پانی تو چھڑک جائے. فرماتے ہیں جس نے اتنی دعا کی تھی, جھاڑو پھیریا, آسمان اللہ بارش وسنا شروع ہو گئی. اور آپ جس نے پیدا ہوئے نا, یکم رمضان مبارک, رمضان شریف پہلی رمضان سی, اور آپ کا ایک معمول سی کہ سہری ٹائم اپنی والدہ کا دودھ نوش فرماندے سن, پھر سارا دن دودھ نہیں سن پیتے, پھر افطاری میں پیتے سن. پیدا ہوتے ہی اس پاک روزہ رکھنا شروع کر دیتا. اگلا سال آئے مشہور ہو گئے کہ سیدہ نے کہا کہ بچہ پیدا ہوا ہے, جڑا پیدا ہوتا ہے روزے رکھتا ہے, جڑا سہری ٹائم جڑا دودھ پیتا ہے اس کے بعد سارا دن دودھ نہیں پیتا. جس نے شور مچ گیا, اگلا سال آیا نا تے آسمان جڑا مطلع ابر روزی بدل بنے ہوئے سن, پتہ نہ لگا کہ روزہ ہے یا پھر نہیں روزہ. انہوں
انہاں آکھیا سیدہ نے گھر کے بچہ پیدا ہویا ہے جو ویکھ لو جے اونے دودھ نہیں پیتا تے سمجھ لے تے روزہ ہے، جے اونے دودھ پی لیا تے سمجھ لے تے روزہ نہیں۔ اور حضور غوث پاک آپ دے والد ماجد حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست بڑا مشہور واقعہ میں صرف ٹچ کرنا ہے۔ آپ کی یہ شان ہے کہ ایک مرتبہ بڑی بھوک لگی تھے، ایک نہر کے کنارے کے اندر ایک سیب آپ نے فٹافٹ انہوں سیب پڑیا کھا لیا، جس سے سیب کھا لیا پھر وہ اللہ والے کی شان، اللہ والے کا تقویٰ پہ سیب کھا لیا کہ نہ وہ سیب سی معمولی یا سیب، تو دل سے خیال آیا کہ سیب سے میں کھا لیا ہے پر میں جب مالک کو پوچھیا نہیں تو قیامت والے دن میں کی جواب دیا؟ آج اسی لوکاں دے ہزار روپے لکھن پہ کھا جاتے ناجائز مال، ساڑھا اعتبار ایسا ہے کہ سانوں ادھار دیتے تیار نہیں پتا ہے کہ انہوں دیتا ہے کہ مڑ گئے نہیں دینا، حرام حلال دی کوئی تمیز نہیں کہ حرام مال آ رہے یا حلال مال آ رہے، بس یہ ہے کہ مال آنا چاہیے، سانوں اس چیز کا کوئی احساس نہیں، اس وجہ سے مسلمان زوال دا شکار اللہ اور رسول تے احکامات تے عمل کرو، انشاءاللہ کوئی زوال نہیں رہے گی، گھر اندر برکتاں بھی ہوگی، دو وقت دی روٹی ہوے چنگی ہوے حلال۔ تو عزیزہ نے گرامی سیب کھا لیا، خیال آیا کہ سیب سے میں کھا لے ارے تے مالک کو پوچھا نہیں، خیال آیا ندی بتوں نہر بتوں سیب بہتا ہے آ رہے ہیں کنارے کنارے چل رہے چلتے چلتے ایک باغ آیا، پتہ لگا اس کے باغ سیب آئے، باغ دے مالک کو کہنے لگے حضرت صاحب میں تہاڈا سیب ایک دیکھ کے کنارے آیا سی نہر وگدا تے میں کھا لیا تے مینوں معاف فرما دے۔ وہ بھی ایک اللہ دے ولی سے جڑا اللہ دے ولیاں دے بوئے آ جائے نا او دا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ نگاہ اٹھے فرمایا اچھا، فرمایا معافی مل جائے گی پر میرے سے باغ کی طرف رکھوالی کرنی پے گی، مانی انہیں ایک سیب واسطے کئی سال حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے اس باغ کی رکھوالی کی تھی، ایک سیب واسطے کئی سال گزر گئے، حضور معافی فرمایا معافی مل جائے گی، میری ایک بیٹی ہے اکھاں تو انھی ہے، ویکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، ہاتھ نہیں پیر نہیں، تے وہ دے شادی کرنی پے گی، حضور میں شادی کرا میرے معافی مل جائے گی؟ فرمایا ہاں مل جائے گی۔ شادی ہو گئی، جس ویلے اپنی سوجا دے کول گئے تے ویکھیا خوبصورت حسینہ جمیلہ، ہاتھ بھی سلامت پیر بھی سلامت، باہر واپس آ گئے، عرض کی تھی حضور خوشی دیا کیا سی؟ وہ ہاتھ بھی نہیں پیر بھی نہیں اکھاں بھی نہیں، سن بھی نہیں سکتی بول بھی نہیں سکتی، اور میں ٹھیک آ گیا سی، وہ میری بیٹی ہے وہ سن نہیں سکتی، اس وجہ تو کیا ہے کہ آج تک میری بیٹی نے قرآن کو علاوہ کوئی کسی خیر مرد کی آواز نہیں سنی، وہ چل نہیں سکتی، آج تک میری بیٹی اپنے گھر کو واجہ پیرا میں نہیں نکلی، وہ بول نہیں سکتی، آج تک میری بیٹی نے کوئی غیر شرعی لفظ نہیں بولیا، وہ بیٹھ نہیں سکتی، آج تک میری بیٹی نے کوئی غیر مخالفت نہیں بیٹھیا، اس وجہ سے وہ انہی ہے کیونکہ انہیں غیر معلوم لفظ نہیں بیٹھ جائے گا، اے شان اللہ دے ولیاں دی ایسے واسطے والے نے جن کی ہر ادا سنت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ اے آپ دے والدے کو پھر ماں بھی اتنی پاک ہوئے اتنی نیک ہوئے تے باپ بھی اتنا وقتہ والا پاک ہوئے پھر پتر گھوسرا نہ برکت ہونا آپ دے والدہ فرما گیا نے مجھے میرا بیٹا میرے پتر پاک کر آیا میرے جیرہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی فرمایا بیٹا میری دو بندر وہ ہر والا ہے جویں میری شان نبیاں میں چھے او میری شان ولیاں میں چھے پھر او گو سے پاک او گو سے پاک امین آپ فرمانے فرق میں لائے ہو آئے تو گو سے پاک رہے
عربی نسل دے خاص قسم دے گھوڑے خریدے اس وقت دے مہنگے ترین 50 گھوڑے تے ایک بندہ اس وقت مریض سی او دے نال ایک ہور بندہ او دے علاقے دا او نال لے کے آ گیا جس نے ویکھیا کہ گوشت پاک دے اوتھے 50 گھوڑے کھڑے نے او مریض نو کہنے لگا ترجیح عطا دے کہ اپنے پیر نو پوچھنا گھوڑے دا کی کرنا ہے اوندا اچھا پوچھنا گا واپس آ کے انہوں بار بار چھیڑے ان طنز کرے وہ چارہ بڑا شرمندہ ہوئے وقت ایسا ہویا وقت گزریا وہ بندہ بیمار ہو گیا بڑے حکیمان طبیبہ کو علاج کرایا کوئی فرق نہ پیا ایک حکیم کو گیا انہیں آکھیا فرق تیرا پہلے گا پر ایک تیرا علاج ہوئے گا کی انہیں آکھیا 50 عربی نسل گھوڑیاں دا جگر کھانا پہ ہن اس وقت دے ایک گھوڑا ہن دی لینڈ کروزر دے برابر سا اتنا مہنگا ہن اس سے مرید کو جنوں تنگ کرتا سی نا کہتا چلی یار اس بات کو چلی بندہ نہ ہونے نہیں وہ تلے کر خیر چلا گیا بندہ نے رستے دے اندر نا ایک خیال لے کے گیا میں جا کے پیری پہلے گا حضور تہاڈی مہربانی میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے میرے تے کرم فرماؤ مینوں دیو تے میں بڑا تبلیغ سوچ کے گیا جس نے میں اندر گیا نا گوشت پاک گیا گوشت پاک مسکرا پہ فرمایا پتہ لگے کہ 50 گھوڑے کیوں رکھے پتہ لگے میں اسی فقیر لوگاں سانو گھوڑے نہ لگیے ایک مرتبہ میری مسجد کے قریب گزریا سا میں کشف نہ معلوم کر لیا سی کہ تینوں ایک بیماری ہوئے گی اور تیرا علاج 50 گھوڑے دے جگر دے نال ہوے گا جا ایک کر کے لے جا دے اپنا علاج کرا اے غوث پاک جیڑا درد آیا ہے ایک مرتبہ بغداد شریف اندر طاعون دی بیماری پھیل گئی روزانہ 1000 بندہ دے نال مردا ہے پیا غوث پاک اور آگے حضور کرم فرماؤ فرمایا آپ کے میرے مدرسے دی گھاس کھاؤ اللہ شفا دے غوث پاک مدرسے دی گھاس جڑا بندہ کھا رہا تو ان کی بیماری تو شفا ہو آئے ایسے واضح ہے غوث اعظم اے پیر پیرا ذرا ہو رہی ہے سبحان اللہ غوث اعظم اے پیر پیرا تے قدرت میں تکتی ارادہ
ساڈے نزدیک ایک ٹرینڈ بنیا کہ جڑا 6 مہینے نہ ہوے نا انہاں دا بنی جڑا جناب انہوں نے لباس دا پتہ نہ جڑا نہان دا پتہ نہ کھان دا پتہ توتی بنی ہاتھ وچ سگریٹ جناب دوواں تاج مندریاں پائیاں تے کڑے پائے اے اللہ دا بنی سنو یہ اللہ دا بنی نہیں ہوندا یہ جاہل اللہ دا بنی ہوندا ہے جس دا لباس بھی سارا اللہ ایک قسم ہے اللہ کے بندے مجذوب مجذوب لیکن مجذوب دے بارے حکم ہے کہ مجذوب نو منو ضرور لیکن مجذوب دے احکام تے عمل نہیں کرو مثلا اگر کوئی مجذوب اللہ دا ولی ہے وہ سگریٹ پی رہا ہے تے او دے پیچھے لگ کے سگریٹ نہ پیو یہ حکم ہے کیونکہ وہ مجذوب ہے انہوں اپنا آپ بھی نہیں پتا وہ اللہ دے عشق اندر اتنا جڑا ہے فنا ہو گیا پتہ نہیں وہ کی کردا پیا تسی تے صحیح سلام تو لوگ جڑا ہے جڑا نماز نہ پڑھے اے ساڈے نال نیتی تینوں پنجا دی معافی معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ اوے حضور غوث پاک مولا علی ولیاں دے غوث پاک دے بھی سردار نے مولا علی دی ایک نماز قضا ہوئے ڈوبا ہویا سورج واپس آ جاتا ہے انہاں کدی پڑھی مولا علی دا نام لے کے جی اے ساڈی بڑی پڑھائی مولویاں دا دین ہو رہے ساڈا دین ہو رہے یہ طریقت والے ہیں طریقت شریعت تو بغیر نہیں طریقت شریعت کا ایک درجہ ہے حضور نے بڑا اللہ دا ولی کون سی حضور نے بڑا پیر کون سی حضور نے بڑا کو پیر ہے سرکار اسی پانی پڑھنے ساڈے تے پانی پڑھنے حضور تے 6 فرض حضور تے تہجد انبیاء تے تہجد دی نماز میں فرض ہے تو جب نبی پاک سارے نبیوں دے سارے جہان تو اعلی تے عرفہ ہو کے وہ نماز نہ چھڈن تے اے پیر کون ہوندا ہے نماز چھڈن تے لوکاں نوں معافی دے جا ساڈے نال نیتی تے پنجا دی معافی معاذ اللہ نہیں اللہ دا ولی نا نا تے نا کونا تے لمبے بال تے لیڈا رکھن نال ولی نہیں بندا ولی ہوندا ہے پیر دا پتر ہوے پاوے جو جی ہوے کہ کوئی پیر دا پتر ہے نہیں ولایت و وراثت وچ نہیں ملدی ولایت مدینے والے دی قرآن وچ ملدی سبحان اللہ تو عزیزاں نے گرامی چور نے ویکھیا شاہ نے جبا بڑا سونا پایا مگر لگ گیا اور جس نے مسجد دے وچ انہوں حضور غوث پاک سے آپ نے بھی جبا اتار دا مسجد چ تے مسجد دے جبا اتار کے نا جس نے جبا اتار دیتا تے آپ نفل و نوافل کرنے لگ پے انہیں جبا پھڑیا باہر نکلیا کنا ہو گیا انہیں واپس آیا جبا رکھیا آتا پھر آ گیا پھر نکلیا پھر رکھا گیا پھر 3-4 مرتبہ جس نے ایسا کیتا انہیں نماز کا ٹائم میں لوگ آنے شروع ہو گئے صفحہ چ لوگ گئے انہیں جب حضرت خضر علیہ السلام آ کے کہنے لگے کہ فلاں جگہ تے کتب جڑا ہے وہ فوت ہو گیا ہے تے کتب دیو فرمایا جاؤ صفحہ چ لوگ گیا بھی ہے سبحان اللہ ہائے حضور غوث پاک نے گھر چور آ کے بھی ولی بن جاتا ہے فرمایا جاؤ صفحہ چ لوگ گیا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اٹھ بیٹھو انہیں کہا میں پڑھیا فرمایا اٹھ بھائی فلاں جگہ تیری ڈیوٹی لگ گئی تو کتب ہے کہنے لگا حضور میں تے چور فرمایا ہوئے گا تو چور غوث پاک دی زبان جو نکلیا تو کتب ہے تو کتب ہے سبحان اللہ تے شاعر کر گیا ہمیں جب شان تیری یا غوث میرے نبی دی شان تے وراؤ ورائے وراؤ ورائے کہتے نبی دے غلاماں دا غلام غلاماں دا غلام غلاماں دا غلام یہ کہڑا کام ہے میں بھی کر لیں گا میں کہ اچھا
آؤ ایک بڑی پرانی قبر تے لے گیا کہندا جی کرو زندہ آپ نے فرمایا تاس جدو عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے سن کی اندے ہیں آپ نے جدو عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے سن آپ نے نظر قم بے اذن اللہ اور ٹھنڈا دے حکم دار کھڑائی ہو جا وہ زندہ کھڑائی ہو جاتا ہے فرمایا اچھا میں بھی زندہ کر دینا دس کے زندہ ہوئے یہ زندہ ہوگی کیا وہ کم بھی کرے جڑا ہے دنیا تے کرنا ہوندہ سی آپ نے یہ انج کرے تے بڑا کمال ہے فرمایا قم بے اذن اللہ اور ٹھنڈا دے حکم دار وہ مردہ جڑا وے وہ مٹی چھاڑ دائے ہویا اٹھیا ہے مٹی چھاڑ دائے ہویا کھڑائی ہو گئے وہ دنیا تے کرنا ہوندہ سی وہ کرنا سی وہ اس نے قبر وچ اٹھیا وے وہ گاندا سی پیا کبیا سی گاندیا سی وہ کی گاندا سی پیا جو بھی گاندا ہوئے گا جو بھی گاندا میرا ویدان ہے میں وہی گاندا عجب شان تیری یا غوث جلی ہے عجب شان تیری یا غوث جلی ہے آتا ہے گر چوک پردہ ولی ہے آتا ہے گر چوک پردہ ولی ہے دیکھو جی مردے کیویں زندہ ہو سکتے ہیں تے اللہ دا کام ہے میں کہ اللہ جنوں چاہے جویں چاہے جو چاہے عطا کر سکدا ہے اے نہیں نا مردے زندہ نہیں نہ ہو سکتے میں کہ اچھا ایک وقت آئے گا کہ دجال آئے گا میں کہ وہ کی کرے گا اس پر جنت بھی ہوئے گی دوزخ بھی ہوئے گی وہ جڑا ہے آنکھیں کا محراب پاں ہے وہ مردے نو مسلمان کہے گا کہ یہ تو رب بھی میرا رب ہوئے جڑا زندہ بھی کر سکتا ہے تے مار بھی سکتا ہے وہ ایک بندے نو تلوار دے نال دو ٹکڑے کر دے گا وہ درمیان جو ہے آکڑ کے گزرے گا پھر وہ دوبارہ زندہ بھی کر دے گا تو مومن سمجھ جائے گا کہ تو دجال ہے حضور نے فرمایا وہ ایک باری ایسے کر سکتا ہے دوبارہ نہیں میں کہ وہ مردہ زندہ کرے گا جی کرے گا میں کہ تو ماننا ہے کہ ماننا میں کہ ایدی بڑی چھیتی مان گیا پیولا گدے ایدی بڑی چھیتی مان ایدی میرے رب نے کمال دیتا ہے میں کہ جیڑا رب دجال میں کمال دے سکتا ہے اپنے پیارے نو نہیں دے سکتا جیڑا رب دجال میں کمال ساڈا کیتا کوئی اپنی مرضی نال ساڈا تے کیتا حضور نو بھی جو کمال ملے نے میرے رب نے دتے ہوئے نے کوئی اپنی مرضی رب دا کمال ساتھی ہے جنوں جو کمال ملے اس کو علم ہے کمال ہے قولی ہے غوث ہے قلب ہے ابطال ہے اوپر مدار ہے منطقی ہے فلسفی ہے اس سائنسدان ہے بناتے ہے کوئی بھی ہے وہ ولی ہے تو غوث ابطال اوپر مدار نبی غوث امام الانبیاء جنوں جو کمال ہے میرے رب دا دتا ہویا میرا رب جنوں جو چاہے جنا چاہے جیویں چاہے جس ویلے چاہے جس طرح چاہے عطا کر سکتا ہے میرا رب چاہے کہ اللہ دے ولی میرا رب چاہے کہ اللہ دے نبی بھی مردے زندہ کر سکتے ہیں میرا رب چاہے اللہ دے ولی بھی مردہ زندہ کر سکتے ہیں تو عزیزان گرامی جڑی آیت کریمہ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین کہ اللہ دے انعام یافتہ لوگ نبی صدیق شہید تے صالحین نے اور صالحین تو مراد اللہ دے ولی نے ولیاں و حسن اولئک رفیقا انہاں دا ساتھ بڑی جگہ ہے انہاں دا ساتھ بڑی جگہ ہے جڑا انہاں دے لڑ لگ جائے تے بیڑے پار ہو جاتے ہیں دعا کرنا اللہ کریم میری اگلی حاضری قبول و منظور فرمائے اور قیامت والے دن حضور غوث العالم غوث الثقلین غوث العالمین دے مریداں تے اٹھائے آمین ثم آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین